أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ ناس آیت نمبر 33۔ وراثت کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ، اللہ کہتا ہے میں نے سب کے لیے ان کے حصے مقرر کر دیے ہیں جو مرنے والا کے والدین کے لیے بھی ہے اور رشتہ داروں کے لیے بھی، جن کا وراثت میں جن کا حصہ ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، یہ اللہ کہتا ہے کہ تم نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے، تو اب یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ پہلے زمانے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ دو صحابہ جو بہت زیادہ چاہنے والے یا کسی کو بیٹا بنا لیا بیٹی بنا لیا، تو وہ اس کو وہ بالکل وراثت میں اس کا حصہ مقرر کرتا تھا، مطلب ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون ختم کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر کے لوگ وراثت میں شامل ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وراثت کے تو میں نے مقرر کر دیے ہیں، والدین بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، لیکن اگر تم نے کسی کو اپنا قریبی دوست بنایا ہے اور اس سے تم نے کوئی وعدہ کیا ہے، یا تم نے کسی کو بیٹا بنایا ہے بیٹی بنائی، تو وہ وراثت میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے ساتھ تم یہ کرو کہ تم اپنی خوشی سے اس کو پہلے سے کچھ دے دو، مرنے کے بعد اس وراثت میں اس کا حصہ نہیں آئے گا، لیکن زندگی میں تم نے جس سے وعدہ کیا ہے، جس سے تم محبت کرتے ہو یا بھی کسی کو بیٹا بنائے، تو اپنی زندگی میں اس کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز سامنے ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، تو ہر کام میں ہمیں بہت محتاط ہو کے کرنا چاہیے۔ یہ وراثت کا جو قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مجھے اسی کے مطابق چلنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ اپنی مرضی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بیٹے کو آنکھ کر دیا اور ہم نے اس کو حصہ نہیں دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ وراثت میں جو بیٹوں کا ہے، جو بیوی کا ہے، جو ماں کا ہے، جو بیٹیوں کا ہے، جو بہنوں کا ہے، وہ سب جو اللہ تعالیٰ نے سب مقرر کر دیے اس تک وہ پہنچے گا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے ہر کچھ سامنے ہے، اگر تم نے حکم مندولی کی، اپنی مرضی شامل کی، اپنی خواہش شامل کی، تو سخت پکڑ ہوگی۔ اچھا، اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو ہم لوگ تو ویسے کر ہی نہیں رہے، تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم عورتوں کو سوچنا چاہیے، ہم عورتوں کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے وراثت کی تقسیم کی ہے۔ ہر عورت کو علم ہونا چاہیے، کیوں کہ عورت کو علم ہوگا تو وہ اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو بتا سکتی ہے کہ قانون کے لحاظ سے، اللہ اور رسول کے حکم کے لحاظ سے یہ ہے۔ تو ہم تمام عورتوں کو جو اس میں شامل ہیں، ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے۔ اپنی خواہش، کسی کام میں بھی اپنی خواہش نہیں ہے، ہر کام میں اللہ اور رسول کی مرضی۔ اور ہم اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی مرضی کے مطابق وراثت کا حصہ کر رہے ہیں، وہ سخت اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا، مجھ سے پوچھ کرے گا۔ تو ہمیں بہت محتاط زندگی گزارنی ہے کہ ایک جگہ بھی ہم اللہ کی گرفت سے ہمیں اپنے کو بچانا ہے، ہر جگہ۔ تو جب تک ہم محتاط نہیں ہوں گے، اپنی خواہش کو ختم نہیں کریں گے، اللہ کی مرضی کو لیں گے نہیں، یہ کام ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی مرضی کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، تو وہ مجھے پھر وقت کے امام کی ضرورت ہے، ہمیں قرآن کے استاد کی ضرورت ہے۔ ہم اس قرآن کے قریب جائیں گے، اللہ کے قریب جائیں گے، اللہ کو جانیں گے، تو ہمیں اللہ کے مزاج کا، اللہ کے قانون کا، قرآن اور شریعت کا پتہ چلے گا۔ کیوں کہ شریعت جو ہے، قرآن جو ہے، وہ میرے لیے آیا ہے، وہ کسی اور مخلوق کے لیے نہیں آیا، وہ میرے لیے آیا۔ دو مخلوق ہے، جن اور انسان، ان کے لیے یہ قرآن آیا ہے، پوری زندگی کا لائے عمل۔ اگر اس کے خلاف میں نے زندگی گزاری
تو وہ جنت کی خوشبو تھوڑی تو ملے سونگی ہی نہیں جائے گی، بلکہ وہ دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے، دوزخ کے گڑھے میں جائیں گے. یہ آپ لوگ سوچ لیں. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم. اللہ کہتا ہے میں نے مردوں کو زیادہ فوقیت دی ہے عورتوں پہ. کس لحاظ سے؟ جسم کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، سوچ سمجھ کے لحاظ سے. وہ منتظم ہے، وہ گھر کے منتظم ہیں، وہ گھر کو کا نظام چلائیں گے. تو پھر ایک دوسرے پہ فوقیت ہے. اللہ کہتا ہے بعض کو بعض پہ. وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کماتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں بیویوں پہ، گھر پہ، بچوں پہ، ماں باپ پہ، سب پہ. یہ اس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے وہ منتظم ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو گھر کا، قوم کا، محلے کا، سب کا منتظم بنایا. اگر اب ہمیں یہ اعتراض ہے کہ کیوں اور مردوں کو اتنی فوقیت دی گئی ہے، اس میں اللہ کی یہ حکمت ہے. عورت فوج میں جا سکتی ہے، لڑ سکتی ہے، لڑائی میں لڑ سکتی ہے، نہیں لڑ سکتی. اتنے بڑے بڑے یہ سارے جو کام ہے سب مرد انجام دیتے ہیں، عورتیں تو انجام نہیں دیتی ہیں. عورتیں تو ان کی عقل بھی کم ہے، سوچ بھی کم ہے، تنگ نظر بھی ہے، اور دل بھی چھوٹا ہے. تو وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی. اور مرد کا حوصلہ بھی کافی ہے، اس میں صبر بھی کافی ہے، اور اس میں برداشت بھی کافی ہے عورت کے مقابلے میں. تو اب اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اب کر دیا کہ مرد جو ہے وہ عورت گھر کے کمانے کے، یہ جو ہم عورتیں کمانے کے لیے نکلی ہوئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے عورت پہ کمانے کا نہیں ڈالا ہوا بالکل. عورت گھر میں رہے گی، گھر کا انتظام سنبھالے گی، بچوں کی تربیت ہوگی، سب گھر شوہر کے مال دولت ہر چیز کی حفاظت کرے گی. یہ عورت کا ہے. عورت کا نان نفقہ، کپڑا، گھر، رہن سہن سب مرد کے ذمہ ہے. اچھا فالصالحات، پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ کہتا ہے نیک عورتیں، قناعت پسند عورتیں حفاظت کرتی ہیں شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی. اللہ تعالیٰ نے یہ عورت پہ ذمہ داری ڈالی ہے. یہ عورت کا وہ ہے کہ وہ اب شوہر نہیں ہے تو وہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گی، اس کے بچوں کا خیال بھی کرے گی، اس کی عزت کا بھی خیال کرے گی. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی مضاجع واضربوہ. اللہ کہتا ہے اگر کوئی عورت جسے تمہیں ڈر ہو کہ وہ ہے نافرمان ہے، لڑائی جھگڑے والی ہے، گستاخ ہے، اور تمہارا کہنا نہیں مان رہی، حکم عدولی کر رہی ہے، تو تم ایسا کرو کہ اس کو اپنے سے الگ کر دو. کس سے الگ کر دو؟ بستر سے الگ کر دو. اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے، یہ پہلی سے وہ ہے تنبیہ ہے، پھر بھی نہ مانے تو اس کو ضرب دو. اب ضرب کیسے دو؟ ضرب ایک اس میں مثال، سب سے بڑی مثال جو اس میں ہے وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی، کہ جب شیطان نے ورغلایا، کوئی ایسا پلان کیا اور ان کی بیوی پہ الزام لگا، تو وہ تو بیمار سے معذور تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس کو ماروں گا. تو اللہ، حالانکہ یہ جھوٹی بات تھی، لیکن جب پتا چلا جھوٹی ہے لیکن قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 تنکے لو اور اس کو 100 کوڑے ہیں نا، 100 تنکے لو اور اس کو مارو. تو اب یہاں عورت کو منہ پہ مارنے کا حکم نہیں ہے، بالکل منہ پہ مارنے کا حکم نہیں ہے. عورت کو ایسے ہلکا سا ضرب دو، ہلکی سی اس کو پیٹ پہ ضرب دو، بس. اس سے زیادہ یہ جو ہم لوگ ڈنڈے اور سوٹیاں اور تیزاب کا استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے، یہ حکم آ گیا کہ عورتوں کو مارنا نہیں ہے، اگر مارنا ہے تو ہلکا سا، جیسے کسی ہلکی سی چھڑی سے ذرا سا اس کو وہ کرنا ہے. تو ایک صحابی کی لونڈی تھی، ان کو کسی بات پہ غصہ آ گیا،
تو آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا. جب تھپڑ دیا تو پھر آپ کو فوراً احساس ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو منع کیا تھا. تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے کہا حضور مجھ سے تو غلطی ہو گئی, میں نے تو غصے میں اس کو تھپڑ مار دیا. تو حضور نے کہا لاؤ اسے بلاؤ. اسے بلایا تو اس سے پوچھا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کے بارے میں, اللہ کہاں ہے. تو اس نے زبان وہ نہیں جانتی تھی, تو اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس کی یہ مسلمان ہے, اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دو. اچھا, تو اب بالکل حکم نہیں ہے عورتوں کو جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں عورتوں کو مارا جاتا ہے, یہ بالکل اس کا حکم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, اگر وہ پھر تمہاری اطاعت کرنے لگے, تمہاری فرمانبرداری کرنے لگے, تو تم بہانے مت ڈھونڈو ان کو تکلیف دینے کے, کوئی راستے مت نکالو ان کو تکلیف دینے کے. بالکل تم ان کے ساتھ ویسے ہی رہو گے جیسے پہلے تھے. اب اس نے اپنی معافی مانگ لی ہے, اپنی اصلاح کر لی ہے, تو اب کوئی نہ بہانہ کرو گے, نہ کوئی تانے دو گے, کچھ بھی نہیں کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, اللہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اب یہ مرض جو ہے نا ذرا غرور تکبر میں ہوتا ہے کیونکہ وہ مرض ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں, بڑائی تو میری ہے, بڑا تو میں ہوں, تمہیں اب یہ بڑھائی دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کمزور عورت پہ تمہیں یہ بڑھائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو تم میرا خیال کرو کہ دیکھو تم اگر نافرمانی کرتے تو میں تمہیں کیسے معاف کر دیتا ہوں. اسی طرح میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم عورت کو مت مارو. تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارے یہ تم ڈر ہے کہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی کوئی راہ صلح کی کوئی راہ نہیں نکل رہی اور لڑائی بڑھ رہی ہے, خفگی بڑھ رہی ہے, دوری بڑھ رہی ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو کہ ایک آدمی جو اس کا وکیل ہو, جو اس کا جاننے والا ہو, جو اس کا رشتہ دار ہو, لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے, وہ آ کے ان کے درمیان میں یہ صلح راضی نامہ کروائے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہمیں کہ وہ راضی نامہ کروائیں تاکہ بات طلاق تک نہ پہنچے. اللہ کو طلاق پسند نہیں ہے. اللہ پھر کہتا ہے ای یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما. اللہ کہتا ہے اگر یہ اصلاح یعنی آپس میں رضامندی کر لیں گے ان ولیوں کے ذریعے سے, ان حاکموں کے ذریعے سے جن کو انہوں نے مقرر کیا, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں توفیق دوں گا. اب اللہ کہہ رہا ہے میں توفیق دوں گا کہ وہ ان دونوں میں صلح ہو جائے. یعنی صحیح طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے میں ان جو صلح کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے اتنے نقطے معلوم ہوں گے کہ وہ اور راستہ معلوم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ اچھے طریقے سے میاں بیوی میں صلح کروا سکتے ہیں. یہ ابھی اللہ کی توفیق سے ہوا. ان اللہ کان علیما خبیرا, اللہ کو معلوم ہے, اللہ خبردار ہے کہ کون زیادتی کر رہا ہے کون زیادتی نہیں کر رہا, یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. اب یہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, اب سوال یہ بہتا ہم تو اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. اب ہمیں عمل کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ قرآن دیا ہے زندگی کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, اور اس قرآن ہی کے ذریعے سے میں اپنے دنیا کے تمام معاملات کو میں اللہ اور رسول کی مرضی سے لوں گی تو مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اگر میں صرف نماز روزہ حج عمرے یہ کرتی رہی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. کیوں کہ دین اسلام مجھے پورا کا پورا لینا ہے, زندگی سے لے کر موت تک مجھے اللہ کی رضامندی میں, اللہ کی رضا میں اور قرآن و سنت کے اس میں رہنا ہے. ایمان کی دولت جبھی ہمیں ملے گی جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہم سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ جو مرضی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. جب ہی ہم اللہ کا جنت مل سکتی ہے, جب ہی ہمیں اللہ کا دیدار مل سکتا ہے, اس دنیا میں جنت کی نعمتیں مل سکتی ہیں, سکون, قلبی سکون, اللہ اور رسول کی رضا حاصل کر رہا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مجھے دی ہے, یہ زندگی مجھے دی ہے,
دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کے لیے دی ہیں، دنیا کے لیے نہیں دی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اگر ہم نے آخرت کے لیے یہ زندگی کو آخرت کے لیے گزارا قرآن و سنت کے مطابق، تو دنیا میں بھی جنت اور جنت میں اللہ کا دیدار انشاءاللہ ملے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔